بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم عقائد کیوں پڑھیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع میں وارد ہوں، ایک بات کی طرف اشارہ کریں کہ ہر سال کی طرح ظاہر ہے کہ یہ کلاسز اس طرح سے آن لائن نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس سال ایک عالمی مشکل اور عالمی پریشانی انسانوں پر آئی اور ہم پھر آن لائن کلاسز کی طرف آئے. بقول رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کہ یہ بھی ایک تجربہ ہے، یہ بھی ایک ہمارا ایکسپیرینس شمار ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہترین طریقے سے استفادہ کر سکیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ کس طرح سے ان مشکل حالات میں اپنے کمال کی طرف بڑھتے جانا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب بھی آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کوئی بھی مذہبی کلاسیں یا دینی کلاسیں برگزار کی جاتی ہیں تو ان میں ایک بہت بڑا بہت زیادہ جو کلاسز ہوتی ہیں وہ عقائد کے بارے میں ہوتی ہیں. عقائد فوراً اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوالات بیدار ہونے لگتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں فوراً ہمیں عقائد پڑھانے لگتے ہیں، جہاں بھی جائیں ہمیں پڑھاتے ہیں خدا کیا ہے، رسول کیوں بھیجے گئے، امام کی کیا ضرورت ہے، قیامت کیوں ہے، اور الی آخر مختلف مسائل. فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں یہ آخر سب کیوں پڑھوں، کیا ضرورت ہے، اگر نہیں پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا، کیا نقصان کر دوں گا، پڑھوں گا تو مجھے کیا فائدہ ملے گا. تو آج ہماری کلاس اسی بارے میں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا عقائد پڑھنے سے ہمیں فوائد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں. اپنی بحث میں وارد ہونے کے لیے کچھ مقدمے بیان کرنے ہوں گے. سب سے پہلی بات، انسان کمال طلب ہے. ہر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے پرفیکٹ ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں ہر انسان پرفیکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے. میں پرفیکٹ ہو جاؤں، میری ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے. اور اسی جملے کے لیے، اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے. جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد سے لے کر بڑھاپے تک بھی نہیں بلکہ اپنی موت تک، یعنی اپنی زندگی کی آخری سانس تک انسان اسی چیز کے پیچھے ہے کہ کسی بھی طرح سے مجھے یہ مل جائے. اور اس کے لیے انسان اپنا ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کرتا. یہاں تک کہ اگر انسان سوتا بھی ہے تو اس کے لیے اسے معلوم ہے کہ اگر میں نہیں سوؤں گا تو میرے اندر توانائی نہیں آئے گی، اور جب میرے اندر توانائی نہیں آئے گی تو میں جس چیز کے لیے محنت کر رہا ہوں اس کے لیے محنت نہیں کر سکوں گا. لہٰذا مجھے سونا پڑے گا. مجھے اپنی نیند کی مقدار کو مثلاً اگر کم ہے تو بڑھانا پڑے گا، اگر نیند کی مقدار زیادہ ہے تو کم کرنا پڑے گی تاکہ میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں. غرض ہر انسان جو بھی عاقل ہے، انسان سے مراد ہماری انسان
عاقل ہیں. ہر انسان عاقل، جو انسان بھی عاقل ہے، عقل رکھتا ہے، وہ انسان کمال کی تلاش میں ہے. میں پرفیکٹ ہو جاؤں، میری ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، اور مجھے اس دنیا میں کوئی بھی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. بہرحال ہر انسان کمال کی تلاش میں ہے، اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، یہ انسان کافر ہو یا مسلمان، کافر کتابی ہو یا کافر غیر کتابی، کوئی بھی انسان ہو، چاہے انسان مغربی ممالک میں رہتا ہو یا مشرقی ممالک میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کسی مسلک سے انسان کا تعلق ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کافر ہو، وہابی ہو، ہر انسان کمال کی تلاش میں ہے. ہر انسان چاہتا ہے پرفیکٹ ہو جائے. لیکن مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے کہ انسان کمال کے مصداق میں غلطی کرتا ہے. کیا مطلب کمال کے مصداق میں غلطی کرتا ہے؟ پروردگار عالم نے ہر انسان کی فطرت میں کمال طلبی رکھی ہے. ہر انسان فطرتاً، کیونکہ جب ہر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یعنی یہ بات فطری ہے. کمال کی طلب فطری ہے. اگر کمال کی طلب فطری ہے تو ہر انسان کمال کی طرف جائے گا. ہر انسان کمال حاصل کرنا چاہے گا. ہر انسان چاہے گا میں پرفیکٹ ہو جاؤں، مجھے کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے مختلف چیزوں کے پیچھے؟ اگر انسان اپنی ساری زندگی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، انسان اپنی ساری زندگی، نہ یہ کہ ساری زندگی بلکہ موت کے زندگی کے آخری لحظے تک، آخری ہچکی تک، اگر میں مبالغہ رائے بالکل نہیں کر رہا، بالکل واضح بات ہے، انسان آخری ہچکی تک یہ چاہتا ہے کہ اسے کمال مل جائے اور وہ کمال حاصل کر لے، چاہے جس طرح سے بھی ممکن ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایک انسان مسجد میں آ کر خدا کی عبادت کرتا ہے، ایک انسان کہیں جا رہا ہے، ایک انسان دولت کما رہا ہے، ایک انسان شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر انسان کمال کی طرف میں ہے تو انسان مختلف طرح کے افعال انجام کیوں دے رہا ہے؟ مختلف طرح کے ایکشنز انجام کیوں دے رہا ہے؟ جواب، انسان کمال کے مصداق میں غلطی کرتا ہے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال دولت میں ہے، وہ دولت کو کمال سمجھنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جتنی دولت ہمارے پاس ہوگی اتنے ہی ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے. دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ دولت کو کمال سمجھ رہے ہیں. بعض انسان کہتے ہیں نہیں، دولت ملے یا نہ ملے یہ ضرور ملنی چاہیے، شہرت ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہرت ہی ہمارا کمال ہے. وہ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے انسان دیکھے ہوں گے، ان کے سامنے اگر دو چیزیں رکھی جائیں کہ آپ دولت لیں یا شہرت، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں شہرت چاہیے، بس مشہور کر دیں کسی طرح سے آپ ہمیں، اور مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. یعنی ہر پسترین حرکت کرنے کو تیار رہتے ہیں کہ کسی طرح سے مشہور ہو جاؤں. بعض انسان دولت کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. بعض انسان شہرت کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. بعض انسان ظاہری حسن کو اپنا کمال سمجھتے ہیں تو ظاہری حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنا کمال اسے سمجھتے ہیں. یہ کون ہے؟ جو کمال مطلق ہے، جو ہم بعد میں ثابت کریں گے انشاءاللہ، یا آپ کے لیے کوئی اور استاد ثابت کریں گے کہ یہ کمال مطلق ہے، یہ ہے کمال. اس کے پاس ہر طرح کا کمال ہے.
اور یہ ہر طرح کا کمال دینے کو تیار ہے اگر کوئی اس سے اپنا دل لگا لے۔ میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کمال نہیں ہیں اور یہ کمال ہے؟ کیا میرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، میرے پاس دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ مثال لیجئے، مثلا ایک 15 سالہ لڑکا ہے، خصوصاً آپ حضرات کے جو ایج کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ یہ بڑے مسائل آتے ہیں اور آپ لوگ اس چیز کو زیادہ محسوس کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے تعلقات زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ ایک تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اپنی اس عمر میں کہ جو اس میں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، سینسیٹیو ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے ایک موضوع بھی رکھا ہے، انشاءاللہ آپ کے استاد آپ کو بتائیں گے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ دوست بنائے۔ کس کو انسان دوست بناتا ہے؟ کس انسان کو انسان دوست بناتا ہے؟ جس انسان میں کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی بھی خوبی دیکھتا ہو۔ خوبی سے مراد کیا ہے؟ وہی کمال۔ جس انسان میں بھی کوئی خوبی دیکھتا ہے یا کمال دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص چیز ہے، ایک خاص صفت ہے، ایک خاص کوالٹی ہے اس لڑکے کے اندر، اس کو دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ جب تک دوست نہیں بناتا اس وقت تک بے چین رہتا ہے۔ اور جب دوست بنا لیتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور جب دوست بنا لیتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ خصوصاً آپ کے ساتھ یہ سب مسائل پیش آتے ہوں گے، رات میں نیند نہیں آ رہی کیونکہ میں نے اپنے دوست کو میسج کیا تھا، وہ جواب نہیں دے رہا۔ آج میں نے دیکھا میرا دوست کسی اور لڑکے کے ساتھ گھوم رہا تھا مگر اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا، مجھے وقت نہیں دیا۔ اس طرح کے مسائل اس عمر میں آتے ہیں کہ جو نہیں آنے چاہیے۔ یہ کیوں آتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ آپ یا ہم سب اپنی عمر میں ایک شخص کے اندر کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں اور ہم اسے دوست بنا لیتے ہیں۔ در حقیقت ہم اس شخص کو دوست نہیں بنا رہے ہوتے، اس کی خوبی کو دوست بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال کروں گا جس کے آپ سب گواہ ہیں۔ یہ بتائیے، آپ مثال کے طور پہ آپ نے 1 سال تک محنت کی کہ فلاں شخص کو آپ دوست بنا لیں، اور آپ بڑے بے چینی تھی کسی بھی طرح سے مجھے میرا دوست بن جائے، مجھے وقت دے، اور اس نے واقعاً پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو وقت دینا شروع کر دیا، وہ بھی آپ کا دوست بن گیا۔ آپ جیسے ہی اسے میسج کرتے وہ آپ کے میسج کا جواب دیتا، آپ جیسے ہی اسے بلاتے وہ آپ کے پاس آ جاتا۔ اس کا کوئی اور دوست بھی نہیں ہے، آپ ہی اس کے دوست ہیں اور وہی آپ کا دوست ہے۔ مجھے بتائیے، جب آپ اس دوست کو حاصل کر لیتے ہیں تو کیا آپ کی یہ بے چینی کسی چین میں بدل جاتی ہے؟ چین یعنی سکون، سکون یعنی اطمینان۔ یہ میں بہت مہذب مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں کی ایج میں کیا کیا مسائل آتے ہیں ہمیں علم ہے، ہم اس چیز سے وابستہ ہیں اور ان مسائل کو جھیل رہے ہوتے ہیں۔ لڑکے آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جب آپ نے اس دوست کو حاصل کر لیا تو کیا آپ کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر آپ اس کے گواہ نہیں ہیں تو اب اس چیز کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے اس وادی میں داخل ہوئیے گا۔ نہ یہ کہ چین نہیں ملتا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس چیز کو محسوس کیجئے گا آپ لوگ، بلکہ ہماری بے چینی مزید بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اپنے مدعا کی طرف آ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جس چیز کو کمال سمجھ رہا تھا وہ تو کمال تھا ہی نہیں۔ میں اسے کمال سمجھ رہا تھا لیکن یہ کمال نہیں تھا۔
کمال تو یہ تھا، یہ تھا کمال. اگر میں اس کے پیچھے جاتا تو مجھے سکون ملتا. اسی لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ کا دوست آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور پھر آپ کو یہ والی حقیقت یاد آئے، اور پھر جب آپ گوشہ تنہائی میں اپنے اس دوست کے ساتھ باتیں کریں، اس سے اپنا درد کہیں، اس سے اپنی مشکلات بیان کریں، تو آپ کی ساری بے چینی چین میں بدل جاتی ہے، سکون میں بدل جاتی ہے، اطمینان میں بدل جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ہمیں بار بار بتایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ. الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، خبردار، غافل نہیں رہنا. اللہ کی یاد سے، ذکر یعنی یاد، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. بہرحال ہر انسان کمال طلب ہے اور ہر انسان کمال کے مصداق میں غلطی کرتا ہے. ایک اور یہاں پر بات بیان کروں. انبیاء کا کام یہ نہیں ہے کہ انبیاء انسان کو آ کر یہ ثابت کریں کہ اے انسان تم کمال طلب ہو. انبیاء آ کر یہ نہیں بتاتے کہ جو چیز فطری ہے وہ انبیاء کے بتانے سے انبیاء اس کے لیے نہیں بھیجے گئے فطری چیز کے بتانے کے لیے، بلکہ انبیاء آ کر ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ انسان تو کمال طلب ہے. انبیاء آ کر یہ کہتے ہیں اے انسان تو اپنا کمال دولت کو سمجھ رہا ہے، دولت کمال نہیں ہے. تو اپنا کمال شہرت کو سمجھ رہا ہے، شہرت کمال نہیں ہے. مادی دوستیاں کہ جو الہی دوستیاں نہ ہوں، میں وضاحت کر دوں، الہی دوست بنانا بہت اچھی بات ہے کہ جو اپنا موضوع ہے، یہ کمال نہیں ہے. یہ چیزیں کمال نہیں ہیں، بلکہ کمال تو خدا ہے، خدا ہے کمال. اور انسان اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے ہر سختی برداشت کرتا ہے. ہر سختی برداشت کرتا ہے انسان. مثلا اگر ایک مثال لے لیتے ہیں بس ہم. مثلا اگر انسان دولت کو اپنا کمال سمجھتا ہے تو دولت کے حصول کے لیے دن و رات ایک کر دیتا ہے. ہم نے ایسے افراد دیکھیں، آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے تو دیکھیے گا. اگر انسان دولت کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے تو دولت کے حصول کے لیے دن و رات لگا دیتا ہے. دن و رات جب انسان لگاتا ہے دولت کے حصول کے لیے تو کیا انسان کو اذیت نہیں ہوتی؟ کیا انسان کو پریشانی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، مگر انسان اس پریشانی کو اختیار کرتا ہے خود، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پریشانی کے بعد اسے وہ چیز مل جائے گی کہ جسے وہ کمال سمجھ رہا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں خدا تک اپنے تک پہنچنے کے لیے، یعنی جو ذمہ داریاں ہم تک آئی ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، نماز، روزہ، صلہ رحم، ماں باپ کا احترام، دوسروں کے ساتھ بھلائی، نیکی، دوسروں کی مدد کرنا، انفاق کرنا، یہ ساری چیزیں، اسے کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ تکلیف. اسی لیے کہتے ہیں انسان مکلف ہے. مکلف تکلیف سے نکلا ہے مکلف. مکلف یعنی جسے تکلیف دی جائے. تکلیف جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، تکلیف یعنی مشقت، سختی. خداوند عالم کی طرف سے جو ذمہ داریاں آئی ہیں انہیں تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان ان ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے
تو انسان تکلیف کا احساس کرتا ہے، سختی کا احساس کرتا ہے، لیکن انسان کو یہ مشقت، یہ سختی، یہ تکلیف اٹھانا پڑے گی اگر اسے اپنے مقصود اور اپنے کمال تک جانا ہے۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ خداوند عالم تبارک و تعالی۔ اب یہاں پر ہم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ میں عقائد کیوں پڑھوں؟ میں عقائد کیوں پڑھوں؟ جب ہم دنیا میں موجود افراد پر نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے افراد ہیں۔ جو افراد غلط افعال انجام دے رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ غلط افعال یا کام انجام دینے والے دو طرح کے ہیں۔ بعض افراد کو علم نہیں ہے غلط کام کا، اور بعض افراد کو علم ہے غلط کام کا۔ جو بھی انسان، جو بھی افراد اس دنیا میں غلط افعال انجام دیتے ہیں وہ دو طرح کے افراد ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہے غلط کاموں کا کہ یہ کام غلط ہے، مثال سے بات واضح کروں گا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن بعض افراد کو علم ہے کہ کام غلط ہے۔ چھوٹی سی مثال، مثلا خدا نہ کرے ایک لڑکا سگریٹ پیتا ہے اور آپ اس سے کہیں کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، پوچھیے آپ اس سے، تو وہ کہتا ہے سگریٹ اچھی چیز ہے، ہمیں بہت سکون دیتی ہے، ہمارے ٹینشنز کو دور کر دیتی ہے، اگر آپ کو ٹینشن ہو آپ سگریٹ پیجیے، ٹینشن دور ہو جائے گی۔ وہ سگریٹ کی خوبیاں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ سگریٹ اس لیے پی رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سگریٹ پینے سے مجھے سکون ملے گا۔ در حقیقت وہ اس سگریٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اگر میں سگریٹ پیوں گا تو میرے لیے مختلف بیماریاں ایجاد ہوں گی، مختلف مسائل کا شکار ہو جاؤں گا۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اگر آپ ان سے پوچھئے کہ سگریٹ کیوں پیتے ہیں تو وہ بتائیں گے سگریٹ کے یہ نقصانات ہیں، مگر میں پیتا ہوں، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ انہیں علم تو ہے کہ سگریٹ غلط چیز ہے مگر سگریٹ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ بتائیے ان دونوں باتوں کا سبب کیا ہے؟ یہ جو غلط کام انجام دے رہا ہے کیوں غلط کام انجام دے رہا ہے، اور یہ جو غلط کام انجام دے رہا ہے یہ کیوں انجام، دونوں غلط کام انجام دے رہے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس شخص کا مسئلہ غلط فکر ہے، اور اس شخص کا مسئلہ غلط عادت ہے، ایڈکٹ ہے، یہ غلط عادتیں اس نے اپنا لی ہیں۔ اب آپ ان دونوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست ہے جو اس مہلک بیماری میں مبتلا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی سگریٹ چھڑوا دیجیے۔ آپ سگریٹ چھڑوانے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ سگریٹ پیتا کیوں ہے۔ آیا وہ سگریٹ کو غلط ہی نہیں سمجھتا؟ یعنی غلط سمجھتا ہے لیکن پھر بھی وہ سگریٹ پیتا ہے۔ اگر آپ کا دوست اس گروپ سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی ہدایت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ کا دوست اس گروپ سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی ہدایت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا سخت ہے لیکن ممکن نہیں ہے۔ اس کی ہدایت کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس شخص کی ہدایت کے لیے، اس شخص کی ہدایت کا سبب، اس شخص کے غلط کام کا سبب کیا تھا؟ غلط فکر۔
آپ اس شخص کی غلط فکر کو صحیح کر دیں، صحیح فکر میں تبدیل کر دیں۔ مثلاً اگر وہ کہتا ہے کہ سگریٹ پینا بہت اچھی بات ہے اور سگریٹ پینے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو آپ اسے سگریٹ کے نقصانات بتانا شروع کریں۔ دیکھو اگر تم اس کے 2 فوائد دیکھ رہے ہو، 1000 نقصانات بھی ہیں، آپ اس کے نقصانات گنوانا شروع کریں۔ جب وہ خود دیکھے گا کہ میں تو اسے اچھا سمجھ رہا تھا لیکن یہ میرے حق میں اچھی نہیں ہے یہ سگریٹ، وہ خود سگریٹ چھوڑنے کی طرف چلا جائے گا۔ اس کا کام، اس کی ہدایت کرنا بہت آسان ہے، لیکن دوسرے شخص کی ہدایت کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اسے علم تو ہے کہ میں غلط کام انجام دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ غلط کام انجام دے رہا ہے، علم ہوتے ہوئے غلط کام انجام دے رہا ہے۔ کیوں؟ عادی ہے، ایڈکٹ ہے، عادت ہے اسے۔ اور اس کی عادت کو کیسے، کسی کی بھی عادت کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ عادت بدلنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ کسی کی عادت بدل دیں، حتیٰ اگر میں اپنی عادت بھی بدلوں، آپ اپنی عادت بدلیں، کوئی بھی عادت جو رسوخ کر چکی ہو ہماری جان میں، عادت کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز عادت بن جائے، اب آپ اس کی غلط عادت کو کیسے بدلیں گے؟ سوال میرا یہ ہے۔ یاد رکھیے اب جو بات چل رہی ہے یہ وہ اس گروپ کی بات چل رہی ہے، یعنی سیکنڈ گروپ کی، یعنی وہ افراد کہ جو غلط کام انجام دیتے ہیں لیکن انہیں علم ہے کہ وہ غلط کام انجام دے رہے ہیں۔ اب ان افراد کی ہدایت کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ ہمارا سیکنڈ گروپ تھا کہ غلط کام انجام دینے والے جو 2 طرح کے تھے۔ دوسرے افراد کون تھے؟ کہ جو یہ جانتے ہیں کہ کام غلط ہے۔ ان افراد کی ہدایت اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ چاہیں ان کی فکر صحیح کر دیں تو ان کی فکر تو صحیح ہے، ان کو علم ہے کہ کام غلط کر رہے ہیں، ان کی فکر صحیح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فکر ان کی صحیح ہے، عادت ان کی غلط ہے۔ اب آپ انہیں کیا کریں گے؟ اب آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اب مثال لیں گے سگریٹ کے بجائے جھوٹ کی، تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جیسے سگریٹ ایک غلط کام تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے 2 طرح کے ہیں۔ بعض افراد کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے۔ واقعاً کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کہیں گے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، یہاں پر میں نے جھوٹ بولا اور اس ایک جھوٹ کے نتیجے میں مجھے اتنے 1000 روپیہ مل گیا، تو میں تو جھوٹ بولوں گا، جھوٹ بولنا تو اچھی چیز ہے۔ آپ انہیں بتائیں کہ نہیں، اگر آپ نے اتنے 1000 روپیہ حاصل کیے ہیں تو کتنا نقصان بھی کیا اس جھوٹ سے، آپ ان کی فکر سے کریں، کام ان کی ہدایت ہو جائے گی۔ لیکن یہ دوسرے افراد ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے لیکن جھوٹ چھوڑ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں سچ بولوں لیکن زبان پر جھوٹ آ جاتا ہے اور میں جھوٹ اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا۔ مذاق میں جھوٹ اور مختلف جگہوں پر جھوٹ، جہاں پر جگہ نہیں ہے وہاں بھی جھوٹ، بلا وجہ جھوٹ۔ بعض افراد کو آپ نے دیکھا نا بلا وجہ جھوٹ، میں نے بہت دیکھا اس طرح کے افراد، بلا وجہ جھوٹ، بلا وجہ، کوئی حتیٰ کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، اپنے آپ کو نقصان ہو رہا ہے پھر بھی جھوٹ۔ کیوں؟ عادت بن چکی ہے، عادت ہے، عادت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب ان لوگوں کو آپ کیسے صحیح کریں گے؟ ایک مثال جھوٹ کی لیجیے اور پھر دوسروں پر امپلیمنٹ کرتے رہیے۔ آپ کیسے ان کی ہدایت کریں گے؟ ان کی ہدایت آسان نہیں ہے، اب انہیں بتانا پڑے گا کہ جناب آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا پروردگار عالم نے ان غلط کاموں کے لیے پیدا کیا تھا؟ اب میں لکھوں گا نہیں، جلدی جلدی بتا رہا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تقریباً۔ آپ کو کیا پروردگار عالم نے غلط چیزوں کے لیے پیدا کیا تھا؟ آپ غلط چیزوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ نہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟
آپ پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو بھیجا ہے، اور جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس پروردگار عالم نے آپ کی ہدایت کے لیے اتنے لوگوں کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا آپ کی غلط عادتوں کو چھڑوانے کے لیے کہ آپ ہدایت پا جائیں۔ 11 اماموں کو شہید کیا گیا اس لیے کہ آپ ہدایت پا جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ جو کام انجام دے رہے ہیں ظاہری کام، یہ صرف ظاہری کام نہیں ہے بلکہ اس کام کے پیچھے ایک باطن بھی ہے۔ اس جملے کو لکھ دوں تاکہ کام آئے گا۔ ظاہری کاموں کے پیچھے ایک باطن اور ایک حقیقت بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ مرنے کے بعد برزخ میں جائیں گے، آپ کو معلوم ہے برزخ کے بعد قیامت کا مرحلہ آئے گا، آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم نے قرآن جیسی کتاب آپ کے لیے بھیجی۔ اب جب آپ اس کو اس طرح سے گائیڈ کریں گے اور اس کی اس طرح سے ہدایت کریں گے اور اس کو جھنجھوڑیں گے، در حقیقت صحیح معنی میں اس کو بتائیں گے دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، پروردگار عالم نے تمہارے اندر کتنی طاقتیں رکھی ہیں، تم اپنے آپ کو صرف ایک جسم سمجھ رہے ہو، بلکہ تم صرف ایک جسم نہیں ہو، پروردگار نے تمہاری روح بھی بنائی ہے۔ تم صرف اپنی جسمانی تسکین کے لیے سارے غلط کام کر رہے ہو، لیکن تمہاری روح زخمی ہوتی جا رہی ہے۔ تمہارے جسم کو تو شاید سکون مل جائے، لیکن تمہاری روح زخمی ہوتی جا رہی ہے، تمہاری روح بے چین ہوتی جا رہی ہے، تمہاری روح میں جو پروردگار عالم نے طاقت رکھی تھی وہ طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب آپ اس کو اس طرح سے گائیڈ کریں گے اور اس کی اس طرح سے ہدایت کریں گے تو اس کے لیے غلط عادتوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، خود آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہو، انشاءاللہ آپ لوگ نماز شب پڑھتے ہوں گے۔ ایک شخص نماز شب کے لیے نہیں اٹھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی، جب فجر کی اذان ہونے لگی اور اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اوہو آج تو میری نماز شب قضا ہو گئی۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب نماز شب قضا ہو جائے، آج میری نماز شب قضا ہو گئی۔ پھر سوچتا ہے جب میں نے نماز شب قضا کر لی تو چھوڑو فجر بھی پڑھ لوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد۔ قضا کی بات نہیں کر رہا، جو قضا کرنے والے تو بالکل ہی الگ، وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں پڑھ لوں گا تھوڑی دیر میں نماز۔ یہ سستی کیوں کر رہا ہے؟ نماز شب میں سستی نہیں کرتا تھا، نماز شب میں سستی نہیں کرتا تھا، لیکن فجر کے اول وقت میں، نماز فجر کے اول وقت میں سستی کر رہا ہے۔ کیوں سستی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے نماز شب کے تو فوائد معلوم تھے، نماز اول وقت کے فوائد معلوم نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو نماز اول وقت کے فوائد بتا دیں تو یہ نماز اول وقت کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اگر اس نے نماز شب نہیں پڑھی اور اس کے اول وقت آنکھ کھل گئی، فجر کے اول وقت آنکھ کھل گئی، تو یہ سوچے گا کہ اگر میں نے ایک خوبی کو چھوڑ دیا تو میں دوسری خوبی کیوں چھوڑوں؟ تو یہ نماز فجر کے اول وقت کی طرف آئے گا اور نماز فجر پھر اول وقت میں ادا کرے گا۔ یہی مسئلہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ وہ انسان کہ جو غلط عادت میں مبتلا ہے، جو غلط کاموں میں مبتلا ہے، عادی ہو چکا ہے غلط کاموں کا، ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں عادی ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ وہ غافل ہو چکا ہے، غافل ہو چکا ہے۔ آپ اسے غفلت سے جھنجھوڑیں، کیسے جھنجھوڑیں گے؟ ہلا دیں اسے یوں کر کے، اٹھو اٹھو اٹھو، نہیں، ایسے تھوڑی جھنجھوڑیں گے۔ سو تھوڑی رہا ہے کہ آپ اسے اٹھائیں گے، ظاہری طور پہ سو رہا ہو تو آپ اسے اٹھا دیتے، وہ باطنی طور پہ سو رہا ہے۔ جب ظاہری طور پر جھنجھوڑنا آسان ہے، اگر کوئی ظاہری طور پر غفلت میں ہو، آپ ایک دوست سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا، دماغ کہیں اور ہے، آپ نے ظاہری طور پہ اسے جھنجھوڑ دیا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، بہت آسان تھا۔ لیکن اگر کوئی باطنی طور پر غفلت میں چلا جائے،
اسے جھنجھوڑنا آسان نہیں ہے. آپ کو شروع سے لے کر آخر تک اسے سب سیر کرانا ہوگی. دیکھو تم کہاں سے آئے ہو, تم کہاں جا رہے ہو, پروردگار عالم نے تمہارے ساتھ کیا کیا, پروردگار عالم نے تمہیں کیسا خلق کیا, تم اشرف المخلوقات ہو, پروردگار عالم نے تمہیں جنات پر بھی فوقیت دی ہے, تم فرشتوں سے بھی آگے ہو. تم اس کے بعد پھر برزخ میں جاؤ گے, برزخ میں جو مسائل آئیں گے ان کو تمہیں جھیلنا پڑے گا اگر تم نے غلط کام نہیں چھوڑے. پھر اس کے بعد قیامت میں جاؤ, قیامت کی سختیاں الگ ہیں. پروردگار عالم نے اتنے اچھے اچھے رہنما تمہارے لیے بھیجے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, تم امام حسین خود شہید ہو گئے صرف اس لیے کہ تمہاری ہدایت ہو جائے. جب اسے شروع سے لے کر آخر تک جھنجھوڑیں گے تو وہ خواب غفلت سے بیدار ہونا شروع ہوگا, وہ بیداری کی طرف آئے گا, خواب غفلت سے بیدار ہوگا. جب بیداری کی طرف آئے گا اب اس کے لیے غلط عادتوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. اس طرح کے افراد ہم نے بہت دیکھیں کہ ان کی ایک زندگی غلط کاموں میں صرف ہوئی, یہاں تک کہ انہیں ایک رہنما ملا. مثال کے طور پہ خود آپ لوگوں کی ایج میں ایسا ہوتا ہے. مثلا ایک لڑکا ہے, اس نے 5 سال زندگی کے غلط کاموں میں صرف کر دیے. 15 سال میں مثلا وہ بالغ ہوا, 20 سال تک وہ غلط کام انجام دیتا رہا, اور بہت ہی غلط قسم کے کام, یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جو اس نے چھوڑا نہ ہو. مثلا نعوذ باللہ, خدا نہ کرے گا ایسا ہو, کہ انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا, ایک مثال دے رہا ہوں بس, لیکن ایسے کیسز ہیں, ایسے افراد پائے جاتے ہیں. اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. 5 سال تک وہ غلط کام انجام دیتا رہا, یہاں تک کہ اسے ایک فرشتہ نما انسان ملا. مثلا ایک باعمل عالم ملا, اور اس نے بس ایک جملہ کہہ دیا کہ جناب آپ کو ان غلط کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا, یعنی صرف ایک جملہ تھا جو اس شخص کو کہا گیا تھا, اس لڑکے کو کہا گیا, جوان لڑکے کو کہا گیا تھا. اس طرح کے افراد بہت ہیں, مثالیں بہت ہیں. ایک غلط کام کا ایک جملہ صرف کہا گیا تھا, پھر کیا ہوا؟ ایک جملہ جو اس انسان کو کہا گیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لڑکے نے توبہ کی, اور پھر ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد کوئی غلط کام انجام نہیں دیا, اور کوئی ایسی نیکی نہیں جو اس نے چھوڑ دی ہو. ایسے کیسز ہیں, یہ میں ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا, ایسے ہوا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. اس طرح کے افراد, یعنی صرف ایک جملہ ہوا کیا, وہ جو غافل ہو چکا تھا یہ شخص, آپ نے اس کی غفلت کو ختم کر دیا, اس کو جھنجھوڑ دیا, اس کو خواب غفلت سے بیدار کر کے جب آپ نے اسے بیدار کر دیا تو پھر اب آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی کام یہ خود کرے گا. یعنی سادہ لفظوں, یہ جملہ لکھ لیجئے اپنے پاس. ہمارا کام بیدار کرنا ہے, باقی محنت وہ خود کر لے گا. چھوٹی سی مثال دوں. ایک شخص ہے, مثلا خدا نہ کرے اسے کوئی بیماری, مثال کے طور پہ کینسر ہے. ایک شخص کو کینسر ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہے کینسر ہے, غفلت میں ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے اسے ڈائگنوز کیا کہ جناب آپ کو کینسر ہے. اب جب تک اسے نہیں معلوم تھا کینسر ہے, وہ سب کچھ کھا رہا تھا. مثلا خدا نہ کرے بلڈ کینسر تھا, سب کچھ کھا رہا تھا, ہر وہ چیز کھا رہا تھا کہ جو اس کے خون کو نقصان پہنچا رہی تھی, بلڈ کو نقصان پہنچا رہی تھی. لیکن جب اسے پتہ چل گیا خدا نہ کرے اسے بلڈ کینسر ہے, اور ڈاکٹر نے بتا دیا تمہیں بلڈ کینسر ہے, اب کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنے کی ضرورت پڑے گی کہ دیکھو یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا؟ نہیں, وہ خود رکے گا. اب اسے خود پتہ ہے, خود معلوم ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے, یہ چیز فائدہ مند ہے. ہمارا آپ کا کام اپنے دوستوں کو, اپنے ارد گرد کے افراد کو بیدار کرنا ہے. اگر ہم نے بیدار کر دیا تو باقی محنت وہ خود کرے گا. سوال یہ ہے, جب تک میں خود بیدار نہیں ہوں گا میں دوسروں کو کیسے بیدار کر سکتا ہوں؟ جب تک میں خود بیدار نہیں ہوں گا
دوسروں کو بیدار کیسے کر سکتا ہوں؟ مثلا ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے مدرسے میں استاد نے ایک طالب علم کو کہا کہ دیکھو فلاں طالب علم سو رہا ہے، اسے جا کے اٹھا دو۔ یہ طالب علم گیا، اس کو اٹھانے کے لیے دوسرا بستر خالی پڑا ہوا تھا، دوسرا بیڈ خالی تھا، وہاں جا کے خود جا کے سو گیا۔ پھر استاد نے جملہ کہا کہ تمہیں خود اس بات پر مہارت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو بیدار رکھ سکو، تم گئے تھے اٹھانے کے لیے، جب اسے سوتا دیکھا تو خود سو گئے۔ یعنی اگر ہم خود بیدار نہیں ہیں تو دوسروں کو بیدار کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر یہ سوال ایجاد ہوتا ہے، ہمارا اصل سوال یہاں پر یہ اصل سوال ہے، میں کیسے بیدار ہوں گا اور دوسروں کو کیسے بیدار کروں گا؟ یہ دوسرے قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جواب علم عقائد مجھے بیدار کرے گا۔ علم عقائد کیسے بیدار کرے گا؟ ابھی ہم نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دیں کہ اگر انسان غفلت میں چلا جائے تو اسے بتانا پڑے گا، دیکھو تم کہاں سے آئے ہو، کہاں ہو، تم کہاں جا رہے ہو، پروردگار عالم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اس دنیا کے بعد ایک قیامت کا مرحلہ بھی ہے، پروردگار عالم نے اتنے رسولوں کو بھیجا، اتنے نبیوں کو بھیجا، اتنے اماموں کو بھیجا، تم اس دنیا میں ہو، تمہارا ہر ظاہری عمل ایک باطن رکھتا ہے۔ یہ جو ساری بحثیں ہیں کہ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیدار ہوگا انسان، یہ ساری بحثیں کون سا علم کرتا ہے؟ یہ ساری بحثیں کرتا ہے علم عقائد۔ علم عقائد بتائے گا، علم عقائد ان ساری بحثوں سے متعلق، ان ساری چیزوں سے متعلق بحث کرے گا۔ اب ہم چونکہ وقت بہت زیادہ کم رہ گیا ہے تو ہم بہت جلدی علم عقائد کے فوائد بتاتے ہیں۔ اگر میں علم عقائد پڑھوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ تو ہم نے بتا دیا، اصل فائدہ جو تھا وہ تو بتا دیا، اور کوئی فوائد ہیں علم عقائد پڑھنے کے؟ اصول عقائد یا عقائد، اچھا ایک اور بات یہاں بیان کروں، ہماری مراد جو ہم کہہ رہے ہیں اصول عقائد سے مراد صرف توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت نہیں ہے کہ جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، بلکہ ہماری مراد اصول دین و مذہب ہیں۔ دین یعنی اسلام، مذہب یعنی مثلا تشیع، تسنن، سنی اور فلاں فلاں فلاں۔ یعنی اگر میں شیعہ ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں شیعہ کیوں ہوں، توحید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، عدل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، نبوت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، امامت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، برزخ کے بارے میں معلوم ہونا، یہ سب ہمارے اصول ہیں، برزخ اصول میں شامل ہے۔ برزخ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، رجعت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ان کے بارے میں، اس کے بعد جو حکومت قائم ہوگی اس کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے، مثلا ولایت فقیہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے، آگے جا کے اشارہ کروں گا، آخر جتنے بھی اصول مذہب ہیں اس کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے، رہ نہ جائے، وہ بات میں جلدی بیان کر کے اپنی بات کو تمام کروں کہ اصول عقائد، اصول یعنی بنیادیں،
یہ ہماری بنیادیں بناتے ہیں، یہ اصول ہماری بنیادیں بناتے ہیں، ان بنیادوں پر ہمارا عمل قائم ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں بیان کروں۔ یہ اصول ہمارا عمل بناتے ہیں۔ اب آ جائیے ان کے فوائد کی طرف۔ پہلا فائدہ، اصلاح اشتباہات۔ بچپن میں جب ہمارے والدین ہمیں اصول کے بارے میں بتاتے ہیں، اصول دین، اصول مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کچھ غلط تصورات قائم ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ بتاتے ہیں خدا قادر ہے، خدا ایک نور ہے، تو ہم سوچنے لگتے ہیں خدا ایسا نور ہے، کہ تو نور مادی ہے، خدا ایسا نور نہیں ہے، خدا کے نور ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک غلط تصور بن چکا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ اس غلط تصور کو صحیح کون کرے گا، اصلاح کون کرے گا اس اشتباہ کی؟ علم عقائد۔ یا مثلا میں امامت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہوں کہ امام وہ ہے مثلا جو میرا ہاتھ پکڑ کے زبردستی مجھے سفر کرائے گا، خدا تک لے کر جائے گا۔ نہیں، جواب یہ غلط فکر بن چکی ہے۔ امام مجھ سے میرا اختیار نہیں چھینے گا، امام مجھے میرے اختیار کے ساتھ مجھے سفر کرائے گا۔ اور الی آخر بہت ساری مثالیں ہیں کہ اب ہم ان مثالوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے۔ غرض انسان کے کچھ غلط عقائد بن جاتے ہیں بچپنے میں، غلط گیدرنگ کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے۔ مثلا مخالف مذہب کے افراد کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ مثلا ایک مذہب ایسا ہے تشیع عالم اسلام کا جو خدا کو جسم سمجھتا ہے۔ اب یہ انسان خدا کو جسم سمجھنے لگا ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط تصور ہے۔ اب یہ ثابت کرنا کہ خدا جسم نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہو سکتا، یہ کون بتائے گا؟ علم عقائد بتائے گا۔ الی آخر جو بھی اس کے جیسے مسائل ہیں۔ پہلا فائدہ اصلاح اشتباہات۔ دوسرا فائدہ مسائل جدید کی شناخت یعنی معرفت۔ جدید مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں رجعت۔ تشیع کا یعنی شیعوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، یعنی قطعی جس پر سب اتفاق کرتے ہیں، عقیدہ ہے رجعت۔ البتہ ایک عقیدہ ہے جس پر علماء نے بحث کی ہے، لیکن ممکن ہے آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، آپ کے لیے نیا مسئلہ ہے یہ۔ اب آپ جاننا چاہتے ہیں رجعت ہے کیا؟ علم عقائد آپ کو بتائے گا رجعت کیا ہے۔ یا مثلا سامنے کی ایک اور مثال، بہت سامنے کی مثال، ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا ولایت فقیہ کی ولایت۔ اب میرے سامنے یہ دونوں کی مثال بن سکتی ہے، ولایت فقیہ۔ اب میرے سامنے غلط اشتباہ ہے، ولایت فقیہ کو میں سمجھتا ہوں ولایت فقیہ یعنی امام بن جانا، امام معصوم بن جانا۔ اب یہ غلط تصور قائم ہو گیا۔ علم عقائد بتائے گا نہیں، ولایت فقیہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی فقیہ امام بن چکا ہے، نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ علم عقائد بتائے گا، اشتباہات کی اصلاح کرے گا۔ یا مثلا زمانے غیبت میں ولایت فقیہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے؟ علم عقائد ہمیں بتائے گا، دلیلیں دے گا، اور اس جیسی دوسری مثالیں۔ تیسرا فائدہ، اور اس فائدے پر ختم کر رہا ہوں اپنی بحث، علم عقائد ہمارے عقائد کو محکم کرتا ہے۔ ابھی تھوڑی عجیب سی بات ہے، علم عقائد ہمارے عقائد کو محکم کرتا ہے۔ جی ہاں، علم عقائد ہمارے عقائد کو محکم کرتا ہے۔ ہمارا بہت ساری چیزوں پر عقیدہ تو ہوتا ہے، مگر جھوٹا عقیدہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب جھوٹا عقیدہ ہے؟ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دوں، ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص مثلا مر چکا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اس نے زندگی میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو مرنے کے بعد کیا نقصان پہنچائے گا بیچارہ؟ لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ کو اس مردہ کے ساتھ پوری رات گزارنی ہے، آپ گزاریں گے؟ نہیں گزاریں گے۔ یقین ہے کہ مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی نہیں گزار رہا، ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یقین کاذب ہے، جھوٹا یقین ہے، یعنی در حقیقت صحیح یقین نہیں ہے۔ اب یقین کاذب کو یقین صادق میں کیسے بدلا جائے گا، یہ الگ بحث ہے۔ علم عقائد بھی یہی کرتا ہے کہ اگر ہمارے کچھ عقائد کمزور ہو چکے ہوں، علم عقائد ہمارے ان عقائد کو مزید مضبوط کرتا ہے اور ہمیں ہماری فکر کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ہماری فکر مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے عمل کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔ ہم نے بتایا علم عقائد ہم کیوں پڑھتے ہیں اور علم عقائد کے فوائد کیا ہیں۔
انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.